360 میں پاکستان کے قبائلی اضلاع ملک گیر نظام عدل سے تو جڑ گئے، مگر کیا انصاف کی فراہمی بھی بہتر ہوئی ہے؟ یہاں مشکل یہ ہے کہ عوام جو ہے اس عدالتی سسٹم سے ابھی تک اتنے واقف نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ بھارت میں ڈاکٹروں کی مشکل، اپنی جان بچائیں یا مریضوں کی؟ ہم نے تو پولیس بھی بلائی ہے سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے، بٹ پیپل دے آر ناٹ لسننگ ٹو اس۔ اور عید پر جانوروں کو بھی تو اچھا لگنا ہے، تو کیوں نہ سیلون کا ایک چکر لگا لیا جائے؟ ہم بیچارے اتنی گرمی میں کیا کرتے ہوں گے، بول تو سکتے نہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ آج کے شو کا آغاز کریں گے پاکستان کے قبائلی اضلاع میں نظام عدل کی صورتحال سے۔ سن 2018 میں پاکستان کے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کا تقریباً 100 سال پرانا سخت گیر نظام ختم ہو گیا اور ملک بھر میں رائج عدالتی نظام ان علاقوں میں بھی لاگو ہو گیا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ یوں ان علاقوں میں انصاف کی فراہمی بہتر ہو جائے گی۔ باجوڑ سے عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ اس تبدیلی سے انصاف کے حصول میں مدد تو مل رہی ہے، لیکن نظام سے متعلق بنیادی آگاہی اور سہولتوں کی کمی بڑی رکاوٹیں ہیں اور کچھ لوگ اب پرانے سسٹم میں موجود جرگہ نظام کا ہی تسلسل دیکھنا چاہتے ہیں۔ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد یہاں اب ملک کے دیگر حصوں کی طرح عدالتی نظام کام کر رہا ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹس کے دفتر میں موجود کیسز ایک حکم نامے کے تحت مقامی عدالتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت گل سالارزئی کے مقدمات باجوڑ کی عدالت میں منتقل ہوئے ہیں، مگر وہ نظام میں تبدیلی سے مطمئن نہیں۔ لوگ یہاں مجبوری سے کیسز لا رہے ہیں، کچھ کمشنر آفس سے آگے ہیں، لیکن یہاں لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ وکلاء مشکل حالات کے باوجود کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک عدالتوں سے فیصلے نہیں آئیں گے لوگ اس نظام سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ باجوڑ میں وکلاء کا کہنا ہے کہ عوامی سطح پر نئے عدالتی نظام سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ عدالتوں میں آنے سے کتراتے ہیں۔ یہاں مشکل یہ ہے کہ عوام جو ہے اس عدالتی سسٹم سے ابھی تک اتنے واقف نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ پروسیجر سے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کس طرح ہوتا ہے یا سیول سوٹ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح۔ پرانے زمانے میں جو ہے عام درخواست جو ہے نا وہ ایف ای اے صاحب کو دیتے تھے اور اس میں وہ سمن جاری کرتے تھے۔ نئے نظام اور عدالتوں سے اگرچہ ان وکلاء کو اپنے علاقے میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اب تک دوسرے اضلاع میں پریکٹس کر رہے تھے، لیکن انہیں بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے۔ باجوڑ میں عدالت ایک ہاسٹل کی عمارت میں ہنگامی بنیادوں پر قائم کی گئی ہے۔ مشکلات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے عدالتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ چند کمروں میں پوری ڈسٹرکٹ کے جتنی بھی عدالتیں وہ یہاں لائے ہیں وہ بہت محدود کمروں میں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ قبائلی اضلاع بننے سے پہلے ان علاقوں میں زمین کے ریکارڈ کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب زمینوں کے نئے تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ عدالتی نظام بنا کسی کاغذی ریکارڈ کے فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ کئی سائلین کہتے ہیں کہ اسی لیے جرگے کے نظام کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی نظر میں جرگہ قانونی باریکیوں میں پڑنے کے بجائے سادہ اور فوری انصاف دیتا ہے۔ دیکھیے عدالت کا جو سسٹم ہے اس سے لوگوں کا جو مسائل ہے وہ تو حل ہو رہی ہے، لیکن کئی مسائل ایسے ہیں جو عدالتوں سے نہیں حل ہو رہے نا، وہ جرگے سے حل ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ باجوڑ میں اکثر لوگ جرگے سے خوش ہوتے ہیں، عدالتوں سے نہیں خوش۔ لوگوں کی شکایت ہے کہ پولیس بھی نئے نظام سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ نظام ناکام کی گئی۔ باجوڑ کی پولیس کی صلاحیتوں میں کمی ہے، وہ غیر تعلیم یافتہ، غیر تربیت یافتہ ہیں۔ تھانوں میں جو ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے اس پر وہ دستخط بھی نہیں کر سکتے۔ قبائلی اضلاع میں امن و امان کے لیے پہلے سے موجود لیویز اور خاصادار فورسز کو پولیس میں ضم کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ حکومت پولیس کی تربیت اور اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کو جو ضروری سامان ہے، جن میں اسلحہ ہے، وردی ہے، وہاں پہ ایک عوام کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ہم وہ پولیس آفیسرز جو ہماری قبائلی روایات سے، ہماری پختونوں کی روایات سے باخبر ہو۔ اس کے علاوہ پولیس کی ٹریننگ کے اوپر ہم نے بہت زبردست کام کیا۔ قبائلی اضلاع میں ججوں کو تاکید کی گئی ہے کہ سول اور فوجداری دونوں طرح کے مقدمات میں قبائلی رسومات اور رواج کو مد نظر رکھا جائے۔ مبصرین کے مطابق مختلف محکموں کی بحالی اور ان کے لیے عمارتوں کی تعمیر میں
5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں۔ البتہ ان کی نظر میں قبائلی اضلاع کا ملک کے قانونی نظام سے جڑ جانا خوش عین ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، باجوڑ۔ قبائلی اضلاع میں بجلی کی فراہمی کی صورتحال کیا ہے اور وہاں کی معیشت میں جان ڈالنے کے ایک اہم منصوبے کے بارے میں ہم رپورٹس جلد ہی ویو 360 میں آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ پاکستان بھر میں عید سے پہلے لاک ڈاؤن لاگو ہے۔ صوبہ بلوچستان میں کتنی سختی سے پابندیوں پہ عمل کیا جا رہا ہے، آج اس بارے میں ہم معلومات لیں گے کوئٹہ میں موجود ہمارے ساتھی مرتضیٰ زہری سے۔ مرتضیٰ، یہ بتائیے کتنی سنجیدگی سے لوگ لاک ڈاؤن پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے تاجر برادری کی جانب سے، تو اوور آل کیا رد عمل ہے لوگوں کا؟ تھینک یو سارا۔ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو رمضان 15 رمضان سے ہی جو ہے وہ لاک ڈاؤن شروع تھا، گو کہ وہ اس میں نرمی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 10 دن جب رہ گئی تھے تو حکومت کی جانب سے ایک سرکولر جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ تمام دکانیں، تمام جو کاروبار ہے اس کو بند کیا جائے گا۔ اس سے بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے، تاجر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور جو گاہک ہے، جو عوام ہے، ان کی بھی مشکلات ہے، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ جو تیسرا ویو ہے کورونا وائرس کا، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کوئٹہ میں مختلف جو تاجر برادری ہے اور عام جو عوام ہے ان سے ہم نے بات کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ غریبوں کا کوئی نہیں سوچ رہا، جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ یہ تو ہونا ایسے چاہیے کہ ٹائمنگ کو بڑھا دیا جائے، اس سے رش کم ہوگا۔ حکومت نے جو رش آخری دنوں 2 دنوں میں ہونا تھا وہ 2 دن پہلے کر دیا۔ جو 5 دن تاجروں کا اس دوران کمائی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ اب ہر بندہ یہ سوچ میں ہوتا ہے کہ آج رش زیادہ ہے، کل جاؤں گا، کل رش زیادہ ہے، پرسوں جاؤں گا، اور اچانک سے لاک ڈاؤن۔ مساجد پہ سختی تو فی الحال نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے ماسک پہن کے مسجد پہ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر کاروبار کا نہ پوچھے میرے بھائی۔ ہم لوگ پوری سال قرضہ لے لے کر ان عید کا انتظار ہوتا ہے ان 3 دنوں میں، تاکہ ہم اپنا خرچہ نکال سکے۔ خرچہ تو دور کی بات، ہم اپنے دکانوں کا کرایہ بھی نہیں دے سک رہے ہیں۔ تو مالی طور پہ لوگ پریشان ہیں۔ اب کوئٹہ تو ایک بڑا شہر ہے، لیکن بلوچستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ دیہی اور دور دراز علاقوں میں رہتا ہے، تو مرتضیٰ وہاں پہ کرونا وبا اور SOPs کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، کیونکہ بلوچستان کا جو مرکزی شہر کوئٹہ ہے، یہیں پر جو بڑی آبادی ہے، شہری علاقے ہیں، گنجان آباد علاقے ہیں، تو حکومت نے جو SOPs کے حوالے سے جو اقدامات کیے وہ انہی کوئٹہ شہر میں ہی زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے جو دیگر اضلاع ہے، دیگر جو شہر ہے وہ چھوٹے ہیں، اور وہاں پر جو آبادی ہے وہ کافی منتشر ہے، اور وہاں پر اس حوالے سے SOPs کے حوالے سے حکومت کے اقدامات اس طرح نظر نہیں آتے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر جو بازار ہے وہ اتنے بڑے بڑے بازار موجود نہیں ہیں، چند ایک دکانیں ہوتی ہیں، منتشر آبادی ہے، اس وجہ سے وہاں پر اس طرح کے SOPs جو ہے وہ حکومت کے ہمیں نظر نہیں آتے۔ جو زیادہ حکومت کے اقدامات ہیں وہ کوئٹہ شہر میں ہی نظر آتے ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے کوئٹہ کے تمام جو علاقے ہیں جو بازار کی طرف جو راستے جا رہے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر جو پہلا ویو تھا اس سے زیادہ جو ہے سختی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ہمیں اس طرح کے اقدامات نظر نہیں آتے۔ اور مرتضیٰ اگر کوئکلی آپ ہمیں بتا دیں کہ ویکسینیشن کس رفتار سے ہو رہی ہے؟ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر ویکسینیشن سینٹر شروع میں ہی جب پاکستان میں ویکسین آیا تو قائم کر دیا گیا تھا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ان دنوں میں زیادہ جو ہے وہ لوگ ویکسینیشن کر رہے تھے، لیکن اب اس کا سلسلہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، خصوصی طور پر جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر بہت کم ہے۔ کوئٹہ کے 4 بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پر سینٹرز ہیں، وہاں پر تو کافی لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور 24 گھنٹے جو ہے وہ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مرتضیٰ زہری ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ سے۔ مرتضیٰ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز میں کچھ کمی تو آئی ہے، لیکن صورتحال میں خاطر خواہ بہتری ابھی نہیں دیکھی جا رہی۔ دارالحکومت نئی دلی میں اتوار کو لاک ڈاؤن میں ایک بار پھر توسیع کر دی گئی، اور اب شہر میں سرگرمیاں 17 مئی تک معطل رہیں گی۔ دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے 19 اپریل کو 6 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، جس میں پھر مسلسل توسیع کی جا رہی ہے۔ اگرچہ کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن شہر ابھی خطرے سے باہر نہیں نکلا۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر دباؤ ہے کہ وہ ملک میں لاک ڈاؤن لاگو کریں،
लेकिन कई शहरों में रियासती हुकूमतों ने फिर भी लॉकडाउन लागू कर रखे हैं। IT का मरकज़ समझे जाने वाले शहर बेंगलोर में देखा गया कि पुलिस एहलकार कारोबारी बंदिश की खिलाफ वर्जी करने वालों को उन पे लाठियां बरसा रहे थे, उनको सोटियों से मार रहे थे। पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ वैक्सीन मराकज़ पर लोगों की बड़ी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन समाजी फासला ना होने के बराबर है। भारत में अब तक आबादी का सिर्फ 2.5% हिस्सा ही वैक्सीनेट हुआ है, जबकि बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के पास सिर्फ चंद दिन की वैक्सीन सप्लाई बाकी है। बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद और हुकाम की जानिब से कोशिशों में जो तेज़ी आई है, उससे इलाज की सूरत हाल में क्या कोई बेहतरी आई है? इस बारे में हम बात करेंगे मुंबई में मौजूद एक डॉक्टर से जो कोविड के मरीजों का इलाज कर रही हैं। लेकिन उससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम ने अमेरिका में मुकीम कुछ भारतीयों से जानने की कोशिश की कि भारत से मिलने वाली खबरें उन्हें कैसे मुतासिर कर रही हैं। It's heartbreaking. They don't have beds. People are laying. दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। उनके पास बेड्स नहीं हैं, लोग बाहर ज़मीन पर लेटे हुए हैं। हर रोज़ 4000 लोग मर रहे हैं। ये एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल है। वहाँ हमारे खानदान के बहुत से बुजुर्गों को वैक्सीन लग चुकी है, या फिर कम से कम इन्हें एक टीका तो लग ही चुका है। लेकिन यकीनन ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन लगाने का ये काम इतने मौसर तरीके से नहीं हो रहा, और इसके लिए कसूरवार शायद हुकूमत ही है। I have lost an aunt. I have lost a sister-in-law to COVID. कोविड की वजह से मेरी खाला हलाक हो गई, मेरी नंद जान की बाजी हार गई। मेरे खानदान के बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, मगर खुशकिस्मती से वो सेहतयाब हो गए। ये सब एक हकीकत है। But it's real. तो अब चलते हैं भारत के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जहां केसेस में कमी तो आ रही है, इसके बावजूद पीर के दिन 37,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए। इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनम सोलंकी, जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। आई नो आप बहुत मसरूफ़ हैं आजकल पेशेंट्स का इलाज करने में। ये बताइए, डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी के बारे में कितने परेशान हैं? क्योंकि एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ICU को छोड़ के चले गए क्योंकि वहाँ मरीज मर चुके थे, और डर था हॉस्पिटल वालों को कि फिर डॉक्टर्स को शायद घर वाले ना पीटने लग जाएं। इस तरह की और वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ को लोगों के रिश्तेदार पीट रहे हैं। तो आप लोग अपनी सेफ्टी के बारे में कितने कंसर्न्ड हैं? ये एक रियलिटी है, खाली कोविड के लिए नहीं, नॉर्मली भी ICU के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा वायलेंस होता ही है, बिकॉज सडन डेथ्स, ग्रीफ, ये सब से लोग नहीं डील कर पाते हैं। उसके ऊपर अभी कोविड के टाइम पे ऑलरेडी टू गेट ICU बेड, एक ICU बेड मिलने तक जो फैमिली का स्ट्रगल रहता है, वो मिलने के बाद जब पेशेंट को ले आते हैं, उसके बाद अगर नहीं रिस्पॉन्स आता है तो काफ़ी ग्रीफ और उसमें वायलेंस होता है। दूसरी चीज़ है कि ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जो यंगर जनरेशन है, पहले ऐसा था कि सीनियर सिटीजन्स है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सिर्फ उन्हीं को सिवियर निमोनिया हो रहा है, वही लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, बट यंगर लोग भी जा रहे हैं। ऑल्दो मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फर्टर्निटी ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड है। भारत में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिला था वैक्सीनेशन। काफ़ी डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड है, फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको खुद की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है। ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि डॉक्टर्स को ये फैसला करना पड़ रहा है बहुत से हॉस्पिटल्स में कि किस मरीज़ का इलाज करें और किसका इलाज अब ख़त्म कर दें। कितना ट्रॉमेटाइजिंग है ये एक डॉक्टर के लिए डिसाइड करना कि किसको जीने दे और किसकी जान जाने दे? बिल्कुल, इट इज़ एक्चुअली ये डिसीजन कभी भी किसी भी डॉक्टर के ऊपर नहीं आना चाहिए, बट थ्रू आउट हिस्ट्री अगर आप देखें, जब भी कोई नेचुरल पैंडेमिक है या कोई बर्न्स है, इसको हम ट्रायज बोलते हैं, कि जिस पेशेंट पे मेहनत करके उसका आउटकम आता है उनको हम ज़्यादा मेडिकल अटेंशन देते हैं। इफ़ वी नो दैट ये पेशेंट पे आप सब रिसोर्सेज यूटिलाइज करें फिर भी उनका आउटकम नहीं आएगा, तो समटाइम्स वी हैव टू, अनफॉर्चुनेटली हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी इसके ऊपर और करके मतलब नहीं है। एंड इट इज़ साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग रहता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। सो पहले से ही इसके पर ट्रेन नहीं, बट वी नो कि ये कभी कभी हमको करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि अब हमने देखा कि भारत में ऑक्सीजन ट्रेन्स चलाई गई, ऑक्सीजन की सप्लाई को इम्प्रूव किया जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एड भेज रही है, तो आपको इम्प्रूवमेंट देख रही है सूरत हाल में? एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल एड है, एक्चुअली
مین پرابلم کو تو نہیں سالو کر سکتا ہے. ملٹیپل لوکل لیول پہ, کیونکہ میٹرو سٹیز میں بڑے بڑے شہر میں تو آ جائے گا, بٹ چھوٹے گاؤں میں جو اور کووڈ میں کیسا رہتا ہے کہ جب آکسیجن کم ہوتا ہے اپنے کو امیڈیٹلی ان کو سپلائی دینا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی کچھ منگائے اور 4 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد مدد آئے تب آپ کو کچھ رسپانس ملے گا. تو سب طریقے سے ہم کو ایفرٹس ڈالتے رہنا پڑے گا. جتنا انٹرنیشنل ہیلپ ملتا ہے اچھی بات ہے, بٹ لوکل لیول پہ لوکل جو ٹیئر 2 ٹیئر 3 سٹیز ہے وہاں پہ بھی لوکل سپلائی کو امپروو کرنا کافی ضروری ہے, اور ہر ہاسپٹل میں جوڈیشیسلی آکسیجن یوز ہو رہا ہے. آپ کا اپنا اس وقت ایکسپیرینس کیسا ہے, کیونکہ اب تھرڈ ویو کی ایک بات ہو رہی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ تھرڈ ویو ہینڈل ہو سکے گی اور وہ سیکنڈ کے مقابلے میں کیسی ہوگی؟ اگر آپ بریفلی اس کا جواب مجھے دے دیں, because running out of time. یس, نو, تھرڈ ویو صرف گورنمنٹ, صرف ڈاکٹرز اور میڈیکل نالج کے اوپر نہیں ڈپینڈ کرتا ہے. آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ہائی لائٹ, تھرڈ ویو لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح سمے پہ جب پاسبل ہے ویکسین لے لیجیے, اور جو ہم نے 1 سال میں سیکھا ہے کہ سمٹمز آنے پر آئسولیٹ ہونا ہے, جو ہے ماسک پہننا ہے, وہ کنٹینیو رکھنا. تو جو پریکٹسز اسٹیبلشڈ ہیں انہیں کو کنٹینیو رکھنا ہے. ڈاکٹر سونم سولنکی, پلمونالوجسٹ, ہمارے ساتھ تھے ممبئی سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اینڈ بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو اینڈ یور فرٹرنیٹی. پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کا اپنے وطن واپس جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بارے میں بھی ہم جلد ویو 360 میں آپ کے لیے ایک رپورٹ لے کے آئیں گے. عید کے موقع پہ انسانی نہیں جانور بھی تیار ہو رہے ہیں, تو کچھ دلچسپ رپورٹس ابھی شو میں باقی ہیں. دیکھتے رہیے ویو 360. دنیا بھر سے اہم خبریں آپ کو ہر وقت ملیں گی urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو پر بھی ہمیں فالو کرتے رہیے. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. پاکستان میں بسنے والے افغان پناہ گزینوں کے ڈیٹا کی تصدیق اور تجدید کی مہم ان دنوں جاری ہے. ہمارے ساتھی نظر الاسلام نے لاک ڈاؤن سے قبل ایک رجسٹریشن سینٹر کا دورہ کیا اور بتا رہے ہیں کہ غیر ملکی افواج کے انخلا میں پیش رفت کے باوجود افغانستان میں سیکیورٹی کی ابتر صورتحال کے سبب افغان پناہ گزین واپسی کا فیصلہ کرنے میں ہچکچا رہے ہیں. اسلام آباد کے اس رجسٹریشن سینٹر میں روزانہ تقریباً 100 افغان پناہ گزین سمارٹ آئیڈینٹی کارڈ کے حصول کے لیے اپنا ڈیٹا رجسٹر کرا رہے ہیں. تاہم حالات کو دیکھتے ہوئے بیشتر پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر وطن واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے. 44 سالہ نثار احمد فقیر زادہ 1992 میں اپنے خاندان سمیت کابل سے اسلام آباد آئے. امن کے باتیں تو کافی عرصے سے چل رہا ہے, تو یہ کئی دفعہ جو ہے کافی ٹائم سے چل رہا ہے. ابھی تک جو ہے اتنا یہ مسئلہ سالو نہیں ہوا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمیں مطلب ہے کافی ٹائم لگ سکتا ہے واپس جانے کے لیے. دوسری جانب ایسے پناہ گزینوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے, پلے بڑے, تعلیم حاصل کی اور روزی کما رہے ہیں. انہیں اپنے آبائی وطن جانے میں کوئی دلچسپی نہیں. ہمارے جو صوبہ ہے نا ادھر بھی امن نہیں ہے. امریکہ کا ڈبی ہے ادھر, وہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو پروان پروونس ہے بگرام میں, اور امن نہیں ہے ادھر, زیادہ طالبان اور یہ چیزیں ہوتا ہے نا, تو اس لیے ہم امن محسوس نہیں سیف محسوس نہیں کر سکتا, تو ادھر ہم نہیں جا سکتے ہیں نا, اس لیے. اور دوسرا جو ہے نا ہمارا ادھر کچھ جو ریسورسز انکم کا ریسورسز وہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان پناہ گزین رہائش پذیر ہیں. انہیں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. UNHCR کے مطابق پروف آف رجسٹریشن یا POR کارڈ رکھنے والوں کی تعداد 14 لاکھ ہے. افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کی تعداد 8,80,000, جبکہ باقی ماندہ افغان بغیر کسی دستاویزی ثبوت کے پاکستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان میں بسنے والے افغان پناہ گزینوں کو سمارٹ کارڈ جاری کرنے کی مہم 6 ماہ تک جاری رہے گی. اس کارڈ میں بائیو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھنے کی استعداد ہوگی اور یہ کارڈ 2 سال کے لیے مؤثر ہوگا. حکام کے مطابق اس کا مقصد افغان پناہ گزین کے لیے اسکولوں, ہسپتالوں اور بینکوں سمیت اہم سروسز کے حصول کو بہت تیز اور محفوظ بنانا ہے. پاکستان میں بڑے پیمانے پر افغان پناہ گزینوں کی تصدیق کا عمل آخری بار 10 سال پہلے مکمل کیا گیا تھا. ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے افغان مہاجرین کن کے پاس کون سے سکلز ہیں, کتنی تعلیم یافتہ ہیں, کتنے جو ہے وہ کتنی عمریں ہیں, اس میں یوتھ کتنا. پاکستان میں رجسٹر افغان پناہ گزینوں کے POR کارڈ کی میعاد 2015 میں ختم ہو گئی تھی. سمارٹ کارڈ بنوانے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے, البتہ نئے کارڈ صرف ان لوگوں کو جاری کیے جائیں گے جن کے پاس دستاویزی ثبوت ہوں. بچوں کے اندراج کے لیے بطور ثبوت برتھ سرٹیفکیٹ یا ویکسینیشن کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کل ویو 360 میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے باکسر عزت اللہ کاکڑ سے، جو امریکہ میں بطور پناہ گزین آئے اور اپنی پہلی بیئر نکل فائٹنگ چیمپئن شپ کے میچ میں امریکی حریف کو محض 30 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ میں پہلے پاکستانی ہوں جو میں نے اس میں حصہ لیا۔ میرا شولڈر بھی نکلا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے ایک ہاتھ سے فائٹ جیتا۔ عزت اللہ کاکڑ سے ملاقات کل شام ویو 360 میں۔ عید پہ قابل دید لگنے کی ضرورت تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے، تو سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں لاہور کے ایک ایسے علاقے میں جہاں جانوروں کے کئی سیلونز لاک ڈاؤن سے پہلے خاصے مصروف رہے۔ محمد اشفاق کی مشین کا بلیڈ تیزی سے عرفان اکرم کے پالتو چھترے پر چل رہا ہے، جو جانوروں کے اس سیلون میں اس کے بال منڈوانے لائے ہیں۔ لاہور کے شاہدرہ موڑ پر قطار در قطار حجام کی ایسی دکانیں ہیں جہاں جانوروں کے بال کاٹنے کی سہولت میسر ہے۔ کہیں بکرا لائن میں لگا ہے تو کہیں گدھے کی حجامت ہو رہی ہے۔ موسم گرما کے آغاز سے لے کر بڑی عید تک پیک سیزن ہوتا ہے۔ گھوڑے کو بال کٹوائی کے دوران 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے، چھترے کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، گدھے کو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ادھر چھترے آتے ہیں قربانی والے، گدھے آتے ہیں ریڑیوں والے، لوگ ادھر آ کر مزدوری کرتے ہیں تو اپنے جانور لے آتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنا مال بردار جانور لاتا ہے تو کوئی پالتو جانور۔ فرحان فہیم یہاں اپنے قربانی کے 3 جانور لائے ہیں، فی بکرا 500 روپے میں حجام، اور ان کی بات طے ہوئی ہے۔ انسان نے جانور کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے اتنے بڑے بال ہیں، بیچارے اتنی گرمی میں کیا کرتے ہوں گے، بول تو سکتے نہیں، لیکن وہ آپ دیکھ لیں، آپ بالکل کھیل رہے ہیں آپ کے سامنے۔ جانوروں کے ان حجاموں کا کہنا ہے کہ عید قربان کے دنوں میں بعض شوقین افراد اپنے جانوروں کے جسم پر ڈیزائننگ کروانے بھی لاتے ہیں۔ بجلی سے چلنے والی مشینوں نے اس کام میں بھی کاریگر کی جگہ لے لی ہے۔ محمد عبدالرشید گزشتہ 55 سال سے سڑک کنارے ہاتھ کی مشین سے جانوروں کے بال تراش رہے ہیں، مگر اب ان کے گاہک کم ہو گئے ہیں۔ ہاتھ والی مشین سے کرتے ہیں کیونکہ تجربہ اس کا ہے، لیکن اگر مشین آ جائے تو اس میں اور آسانی ہے۔ آج کل کا دور بہت جدید ہے، لوگ مشین والے کے پاس چلے جاتے ہیں، چند لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ہاتھ والی مشین سے کام کروانا ہے۔ ہم سے کراتے ہیں یا ہاتھ والی مشین سے کراتے ہیں۔ جانور پالتو ہو، قربانی کا یا مال مویشی، ہوتا تو گھر کا حصہ ہے، اس لیے اس کی خوبصورتی اور آرام کا خیال رکھنا تو بنتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ جانوروں کے بال کیسے کاٹے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام۔ کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں اور اہم اپڈیٹس اور بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور فوٹوگرافس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔